پھر یہ صلہ رحمی کی بات ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، ان کا نام ابو ایوب خالد بن زید الانصاری رضی ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے سیدھا جنت پہنچا دے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں، ان کے عقیدے میں یہ بات پختہ طور پہ ان کے عقیدے کے خمیر میں تھی کہ جو عمل حضور کی زبان سے نکل جائے گا وہ جنت میں پہنچا دے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حضور کی زبان کے ہلنے سے جنت ملتی ہے، جو عمل حضور بتا دیں اس سے جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اب بات کو سمجھیں، یہ عقیدہ تھا، جو بتا دیں گے جنت پہنچ جائے گی۔ تو جنت کا مدار بھی آقا علیہ السلام کے فرمان پر تھا، مجھے ایسا ایک عمل بتا دیں جو کروں تو سیدھا جنت میں جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصل الرحم۔ بس فرمایا پہلی تو ارکان اسلام ہیں، عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ تو احکام العبادات ہیں، اور علاوہ اس کے زندگی میں ایک کام تم نے پوچھا وہ کرنا، تصل الرحم، خونی رشتوں کو جوڑے رکھنا، احسان کرنا، اپنے خونی رشتوں پر احسان کرنا، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ فرمایا کسی غریب پر خرچ کرنا، خیرات کرنا، یہ صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، اور رشتہ دار پر خرچ کرنا دو صدقے اور دو نیکیاں ہیں، ایک ثواب صدقہ کا، ایک ثواب صلہ رحمی کا۔ اپنے خونی رشتہ دار پر خرچ کرنا، مسکین پر خرچ کرنے سے دوہرا اجر ہے۔ اس باب میں پھر آگے دیکھیے آقا علیہ السلام حقوق کو کہاں تک لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب نیکیوں میں بڑی نیکی، سب نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ جو باپ کے رشتے ہیں، باپ کے رشتہ دار اور باپ کی محبت والے لوگ، باپ کے دوست، باپ کے رشتہ دار اور باپ کے دوست، ان سے رشتہ نہ توڑا جائے اور ان سے خیر اور احسان اور بھلائی کی جائے۔ آقا نے فرمایا باپ کے دوستوں کا خیال رکھنا یہ سب نیکیوں سے بڑی نیکی۔ دیکھیے حقوق انسانی کا دائرہ آقا علیہ السلام کہاں کہاں تک پھیلاتے جا رہے ہیں، اور انسان کی زندگی کو رشتوں کے جال میں کتنا حسین بنا رہے ہیں۔ باپ کے رشتے اور باپ کے دوست، ان کے ساتھ نیکی، بھلائی اور احسان کرنا سب سے بڑی نیکی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے مقام پر، یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں آئی، فرمایا ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی۔ فرمایا کہ کسی انسان کی سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا خیر کا عمل یہ ہے کہ جب باپ رخصت ہو جائے دنیا سے، جب باپ رخصت ہو جائے دنیا سے، تو جن جن سے باپ کو محبت اور پیار تھا ان کے ساتھ محبت اور پیار کیا جائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا جائے، اور ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے جب باپ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کل نیکیوں میں بڑی نیکی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو اسید یہ مالک بن ربیعہ الصائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ کی مجلس میں،
اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ حل باقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما؟ قال نعم، میرے والدین فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد کیا کوئی ایسا نیک عمل ہے جو میں ان کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی جاری رکھ سکوں؟ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے صلہ رحمی پر بھی ہے، کیا صلہ رحمی پر بھی ہے اور مرحوم والدین کے حقوق پر بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ حقوق ان کی وفات کے بعد کے ہیں، یہ حقوق والدین کی وفات کے بعد ہیں جو ان کے رشتہ داروں اور ان کے اعزاء اقارب اور ان کے محبوب دوستوں کی نسبت ہے۔ اور ایک عقیدے کا مسئلہ بھی، ایصال ثواب کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں اپنے والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسا نیک عمل ہے جو میں جاری رکھوں ان کے لیے؟ فقال نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور میں الصلاۃ علیہما، صلاۃ سے مراد دعا ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اب یہ وفات کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی نیکی کر سکتا ہوں تاکہ ان کو نفع پہنچے؟ ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موت کے بعد اب تمہارے کسی عمل کا نفع نہیں پہنچے گا، تمہارے ماں باپ، ان کو وہی ملے گا جو وہ کر کے جا چکے۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر سوال ذہن میں آئے کہ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرنا، تو کوئی کہے دعا کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرنا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک نکتہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ کوئی انکار کرتا ہے یا نہیں، مگر اس کی بنیادی جو اصل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب والدین یا بزرگوں کی وفات پا جانے کے بعد دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز جنازہ سے شروع کر لیں، اب نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ اب اس مرحوم میت کا عمل ہے یا غیر کا عمل ہے؟ عمل کس کا ہے؟ عمل غیر ہے، وہ تو چارپائی پہ پڑا، اس کا عمل تو نہیں ہے، اس کے عمل منقطع ہو گئے، اس کے عمل اب یہ تو غیر ہیں جو جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اس غیر کے جنازے کا نفع اس مرحوم کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بولیے، پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو ثابت ہوا کہ عمل غیر کا نفع بھی مرحوم کو بعد وفات پہنچتا ہے۔ اگر غیر کے عمل کا نفع مرحوم کو بعد وفات نہ پہنچتا تو نماز جنازہ سے بڑا مذاق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میت کے ساتھ بھی مذاق اور پڑھنے والوں کے ساتھ بھی مذاق کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، میت خود تو نہیں پڑھ رہا، آپ کی نماز ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کا استغفار ہے، اور نفع اور فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ میت کو بعد از وفات۔ تو ثابت ہوا، نماز جنازہ سے ہی ثابت ہوا کہ غیر کے عمل سے میت کو بعد از وفات نفع پہنچتا ہے۔ یہ بنیادی اصل سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بنیادی اصل ہے۔ پھر اسی طرح باقی ذکر، اذکار اور تلاوت اور صدقہ اور خیرات، پھر احادیث بھری پڑی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں اب کوئی 70 احادیث ایصال ثواب پر دے دی ہیں جامع السنہ میں، اور المناج السبی میں بھی پورا باب ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث صحیحہ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور تیسرا عمل ان کی وفات کے بعد جن جن سے انہوں نے کوئی عہد کر رکھے تھے یا تعلق تھے، رشتے تھے، جن کو وہ نبھاتا تھا، ان عہد و پیمان کو اور رشتوں کو نبھاتے رہنا، یہ تمہارا وہ عمل ہے جو ان کو نفع دے گا اور تمہاری نیکی۔ وصلۃ الرحم، اور ان کے رشتوں کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنا، التی لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما، اور وہ رشتے وہی ہیں جو وہی نبھاتے تھے اور ان کے ذریعے ہی پورے ہونے تھے۔ تم ان کے رشتوں پر اگر احسان جاری رکھو اور ان کے دوستوں کا اکرام جاری رکھو، ان کے دوستوں اور ان کے محبت والوں کے ساتھ محبت کا اور عزت کا سلوک جاری رکھو،
تو فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہوگی جو ماں باپ کی وفات کے بعد تم انجام دو گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی اس عمل کو ان کے حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے برقرار رکھا۔ یہ تو ہوئے والدین، اب بیوی کے حقوق کی طرف آ رہے ہیں۔